آج خان صاحب سے لگ بھگ 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سب سے پہلے خان صاحب کی سیرت، ان کی غذا، ان کے رہائش کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ خان صاحب نے جو ہیں اوورال اپنی جیل کے اندر جو ہیں حالات پہ اطمینان کا اظہار کیا۔ خان صاحب کو جو ہیں ورزش کے لیے سائیکل فراہم کر دی گئی ہیں، اور جب وہ میرے پاس تشریف لائے تو تازہ جم کر کے آئے تھے۔ خان صاحب جو ہیں آج بڑے اچھے موڈ میں تھے، اور ہمیں پہلی دفعہ جو ہیں خان صاحب سے گفتگو کے دوران پرائیویسی فراہم کی گئی، جس کا حکم جو ہے 2 ایام قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے دیا تھا۔ اس پر میں جیل حکام کے تعاون کا شکر گزار ہوں۔ خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ ٹی وی اس کو فراہم کی جا چکی ہیں، جس پہ انہوں نے بتایا کہ میڈیا کے جو ٹاک شوز ہیں وہ نہیں دکھائے جاتے ہیں، تاہم وہ جو ہیں آلات حاضرہ سے آگاہ تھے۔ انہوں نے نواز شریف کو جو عدالتوں کی طرف سے ریلیف مل رہی ہیں، بالخصوص انہوں نے توشہ خانہ کیس کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ روپے کی عوض نواز شریف نے مرسڈیز بلٹ پروف جو ہیں لی تھی، جس کی توشہ خانہ قوانین کے تحت جو ہیں وہ نہ لے سکتا تھا، نہ خرید سکتا تھا، اور نہ بلٹ پروف گاڑیوں کی یہ قیمت ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں کر اور کس طرح جو ہیں میرے کیس میں توشہ خانہ میں جو رویہ، جو انداز اور جو پراسیکیوشن اپنائی گئی، قطعاً اس سے مختلف جو ہیں نیب کورٹ کے جج بشیر صاحب کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہمیں ان کی ضمانت پہ اعتراض نہیں ہے، اور جج صاحب نے یہ نو آبجیکشن قبول کرتے ہوئے فوراً 10 منٹ کے اندر ان کو ضمانت دی۔ خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نواز شریف کو جو ریلیف ملی ہے، 4 سال یہ عدالتی کارروائی سے پوش رہا ہے، عدالتی بگوڑا تھا، اور 4 ہفتے کا بانڈ دے کے یورپ، مڈل ایسٹ، سعودی عرب وغیرہ میں پھرتا رہا، لیکن پاکستان نہیں آیا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جس شخص کی سزا معطل ہوئی ہو ایک دفعہ اور وہ اس پروسیس کو ایبیوز کر لے تو دوبارہ جو ہے ایسے شخص کو ضمانت نہیں دی جا سکتی ہیں۔ تاہم نواز شریف جس شاہانہ انداز سے آیا اور جس کروفر سے نگران حکومت نے ان کی پاکستان میں آمد، اور اس کے بعد جو ہیں جس شاہانہ طرز عمل سے اس کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان بھر کے سرکاری مشینری کو استعمال کیا، اور جو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو دی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے اور عدالتوں کی طرف سے، وہ پاکستان کے نظام انصاف کے دوہرے معیار کی عکاسی کرتی ہیں۔ خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ نواز شریف کے کیسز میں عدلیہ نے جو ہیں اپنے وقار، اپنے انصاف کے پیمانے جو ہیں وہ دفن کر دیے ہیں، اور پاکستانی قوم کو جو ہیں یہ لمحات، یہ واقعات کبھی بھولنے نہیں چاہیے۔ خان صاحب نے نواز شریف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنرل جیلانی کے وقت سے جنرل ضیاء الحق کے آغوش میں آتے وقت سے لے کر اپنے دور حکومت میں جب وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور پھر اس کے بھائی آئے، اگر ان تمام ادوار کا جائزہ لیا جائے تو ہمیشہ اس نے اقتدار کے لیے اور اقتدار میں واپس آنے کے لیے ڈیلز کی ہیں۔ جب بھی وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں، نہ کبھی وہ جلا وطن رہے ہیں۔ مشرف کے دور میں بھی وہ ڈیل کے نتیجے میں سعودی عرب گئے، اور جب 2019 میں وہ پاکستان سے گئے تو ملک بدر نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنی بیماری کا بہانہ بنا کے وہ یو کے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس گر چکے ہیں۔ خان صاحب نے دوسری جو اہم بات کی وہ 9 مئی کے واقعات اور جو سپریم کورٹ کا تازہ ترین فیصلہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ انہوں نے انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کے دور اثرات مرتب ہوں گے۔ کافی عرصے بعد جو ہے پاکستان میں رول آف لا، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے حق میں یہ فیصلہ جو ہے یہ ماتحت عدالتوں اور بالخصوص ہائی کورٹس کے لیے جو ہیں ایک مشعل راہ ہوگا، کیونکہ جس انداز سے
جو لوگوں کا یقین یا فیتھ جو تھا وہ نظام انصاف میں ایروڈ یا کم ہوتا جا رہا تھا، اس فیصلے سے جو ہیں کافی ایک تقویت ملے گی کہ عدالتیں جو ہیں اپنے قانونی اختیارات کا جائز استعمال کرتے ہوئے پاکستانیوں اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ روا کیے گئے جو سلوک ہیں اور پاکستانی عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ میں ایک نئی جہت اور ایک نئے حوصلے اور ولولے کے ساتھ کردار ادا کریں گے۔ خان صاحب نے جو ہے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں ایک دفعہ پھر اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات ہو یا سائفر کیس ہو یا ان کا اپنا توشہ خانہ کا کیس ہو، خان صاحب نے کہا کہ ہر وقت ہر جگہ پہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں اگر مجرم ہوں یا میرے اگینسٹ کوئی شہادت ہے تو اس کا علم پورے پاکستانیوں کو ہونا چاہیے اور پوری دنیا کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں نے ہمیشہ یہ تقاضا کیا ہے کہ میرے ٹرائل جو ہیں وہ پبلک ہو، توشہ خانہ میں، سائفر میں، اور جو توشہ خانہ نیب ریفرنس ہیں، اور پھر جو 9 مئی کے واقعات ہیں، جو فیئر ٹرائل ہیں یا فیئرنیس جو ہیں انویسٹیگیشن کے دوران بھی پاکستان تحریک انصاف کو اور بالخصوص خان کے مقدمات میں ان کو ڈینائی کی گئی، اور اب جو ہیں باوجود اس کے کہ ہم بار بار تقاضا کر رہے ہیں، سائفر میں انہوں نے جیل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں زبردستی یہ ٹرائل شروع کیے ہوئے ہیں، جس کے خلاف ہم ہائی کورٹ بھی گئے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری پٹیشن جو میں نے دائر کی تھی خارج کی، جس کے اگینسٹ ہم انٹرا کورٹ اپیل دائر کر چکے ہیں، اور یہ زبردستی کے جو ٹرائل ہیں وہ ہو رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہم خان صاحب جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف برملا کہہ رہی ہیں کہ آئیں پاکستانی عوام کو دیکھنے دیں، پوری دنیا کو دیکھنے دیں، اگر خان صاحب کے ذات میں کوئی بھی فالٹ، کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی جرم جو ہیں وہ پایا جاتا ہے تو پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن اس انداز اور جس طریقے سے جو ہیں خان صاحب کے ٹرائل ہو رہے ہیں وہ صرف ان چیزوں کو مخفی رکھ کے، تاکہ پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ خان صاحب کی کن الزامات کے تحت ٹرائل ہو رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ جو ہیں کیا شہادت استغاثے کے پاس دستیاب ہیں۔ خان صاحب نے جو چوتھی اہم بات کی، انہوں نے اس پہ بھی 9 مئی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سی سی ٹی وی جو کیمرے تھے جوڈیشل کمپلیکس میں، جو 18 مارچ کے واقعات تھے، 9 مئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے، اور اس کے بعد جو ہے کور کمانڈر لاہور کے گھر کے جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے وہ کس نے غائب کیے اور کیوں جو ہیں یہ شہادت کا حصہ نہیں بنے۔ خان صاحب نے الیکشنز کے حوالے سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اس بیانیے کے حوالے سے کہ جی یہ جو کے پی اور پنجاب میں اسمبلیاں توڑی گئی تھی وہ غیر قانونی تھی، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہمیں ایک فرد کی برتری حاصل تھی، ایک ممبر کی، اور اس کے علاوہ جو آلات معاشی تھے اور ایک عددی برتری کے ساتھ پنجاب میں حکومت چلانا، بالخصوص ایسے حالات میں کہ جب تمام ادارے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہو، تو ان حالات میں قوم سے نیا مینڈیٹ لینا جو ہے بہت ضروری ہو چکا تھا۔ انہوں نے 14 مئی کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروانے کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے آئندہ جو شیڈول کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس انداز سے کیئر ٹیکر کنڈکٹ کر رہے ہیں اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کو کیسز میں ونڈیکیٹ یا اس کو کیسز سے بری کروانے کے بعد جو ہے پی ایم ایل این، جے یو آئی اور تمام دیگر قوتوں کا یہ فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے پاکستان میں مستقبل قریب میں الیکشن نہیں کرانے ہیں۔ خان صاحب نے جو ہے میڈیا پالیسی کے حوالے سے کچھ انسٹرکشن دی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں پیش کروں، جس میں انہوں نے کہا کہ جو میڈیا انفلوئنسرز کے حوالے سے جو آج ہی ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور جن چینلز نے بالخصوص انہوں نے جو ہے یاروائی کا نام لیا کہ انہوں نے جو ہے بہت ہی بونڈے انداز میں اور بہت ہی غلط بیانی اور پروپیگنڈا جو ہے بڑا فالسلی انہوں نے جو ہے کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جیو، سما اور چینل 24 جو ہیں اس میں ان تینوں چینل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں
وہ جانے سے پرہیز کریں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے ہدایات دی۔ کے پی میں جو سب سے اہم اور انتہائی جو اہم بات تھی جو آج ہوئی، وہ یہ تھی کہ خان صاحب نے کہا کہ اب کے پی اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو کنونشن کے لیے اور جلسوں کے لیے اور کیمپین کے لیے نکلنا چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جو لیڈرشپ ہیں بدستور لیڈرشپ کو جو ہیں فی الوقت انڈر گراؤنڈ رہنا چاہیے، لیکن ورکر جو ہیں وہ کنونشن کا انعقاد کرے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ خود کے پی پہ توجہ دیں گے اور اس حوالے سے جو ہیں وہ پارٹی کو انسٹرکشن دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مزید اس جبر، اس ستم کو نہیں سہ سکتی ہیں۔ اگر ہمارے ورکرز ہمارے جھنڈوں یا ہماری پارٹی کی میٹنگز یا کنونشن پہ پھر کوئی یہ الغار کی گئی تو ورکر یہ تہیہ کر لے کہ چاہے یہ ورکر کے ساتھ مزید ظلم و ستم کرتے ہیں، لاٹھی چارج کرتے ہیں، ٹیئر گیس کرتے ہیں، حتیٰ کہ گولیاں مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب جو ہیں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کور کمیٹی کو ہدایات کی کہ شیڈول جو ہیں وہ بنا لیں، اور شیڈول کے فوراً بعد جو ہیں آپ لوگوں نے نکلنا ہوگا۔ انہوں نے پشاور میں ایک عظیم الشان جلسہ کرنے کا بھی کہا۔ آج کی ولاگ ختم کرنے سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ یہ آنکھ مچولی اب بند ہونی چاہیے۔ اتنے کمزور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نہیں ہیں کہ یہ ڈنڈے کے زور پہ ہمیں گھروں سے نکلنے نہ دیں۔ انشاءاللہ 26 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ میں ہمارے کنونشن کے حوالے سے مقدمے میں تاریخ ہیں، اور اس سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے بعد ہماری کور کمیٹی بالخصوص علی امین خان جو ہیں وہ شیڈول مرتب کریں گے، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں خود ورکرز کو نکالنے، کنونشن کرانے اور جلسے کرانے کے لیے آؤں گا۔ اب ہم نے نکلنا ہے، اب ہم نے ڈٹ جانا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ میرا خیال ہے کہ مزید جو ہیں بلوں میں چوہوں کی طرح چھپ کر رہنا جو ہیں وہ بے غیرتی ہوگی۔ تو لہٰذا آئیں، جب بھی اعلان ہوتا ہے انشاءاللہ، ابھی انہوں نے کافی ہمیں مارا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہیں ہم مار بھی کھائیں گے اور مرنے کے لیے بھی تیار رہیں گے، لیکن اپنے قانونی اور آئینی حقوق سے قطعاً پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم کنونشن بھی کریں گے اور جلسے بھی کریں گے، اور ایک دفعہ جو ہیں پارٹی کنونشن کی تواریخ مقرر کر لے تو انشاءاللہ میں خود سر فہرست اور سب سے آگے ہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ خیبر پختونخوا کے غیور ایام جو ہیں اور خان کے مت والے، خان سے محبت کرنے والے عملی طور پر جو ہیں ان کنونشن کو کامیاب کریں گے، اور جو پشاور میں جلسہ ہوگا وہ جلسہ جو ہیں نون کے جو نام نہاد مینار پاکستان پہ 50,000 کے لگ بھگ جو وہ کہتے ہیں، اس کو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ خان اگر جیل میں بھی ہو تو ہم 10 گنا جمعیت اور لوگ آپ کے مقابلے میں کھڑے کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔